آگے فرمایا فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہودیوں سے کفر محسوس فرمایا، جب دیکھا کہ یہ کافر لوگ، یہ یہودی لوگ، یہ مجھے نہیں چھوڑتے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے، اللہ کے احکامات کو پھیلانے کے لیے نہیں چھوڑتے ہیں، آڑے آ رہے ہیں، انہوں نے جناب اس زمانے کے بادشاہ کے جا کے کان بھر دیے کہ بھئی نیا بندہ آیا ہوا ہے اور کہتا ہے اللہ کی عبادت کرو، اور پھر جناب باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے جدا کر رہا ہے، نظریات بنا رہا ہے، لہٰذا اختلاف اور فساد برپا کر رہا ہے، اس کے لیے کوئی حل بادشاہ صاحب نکالو۔ تو بادشاہ اس نے کہا چلو گرفتار کرو اور سخت ترین سزا دو اور پھر پھانسی دو۔ ٹھیک، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرمایا فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر محسوس کیا، فلما، اور جب احس محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم ان لوگوں سے، بنی اسرائیلیوں سے، الکفر کفر، قال فرمایا من انصاری اللہ، لوگو اللہ کی خاطر کون میری مدد کرے گا۔ یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ بالکل عین دین ہے کہ جب بھی اللہ رب العالمین نے کسی پیغمبر کو دنیا میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے تو وہ تو تنہا تھے۔ ظاہری بات ہے نبوت کا کام، پوری دنیا گھٹا ٹوپ کفر و شرک سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اور ایک بندہ وحدانیت کا علم اٹھا کے لوگوں کو توحید کی دعوت دیتا ہے، یہ تو بہت بے شک ناممکن نہیں ہے، مشکل بہت ضرور ہے۔ تو اس مشکل کے حل کے لیے پہلے پیغمبر اپنے لیے کچھ، اپنے قرب و جوار سے کچھ ہم خیال پیدا فرماتے ہیں، ان کو تبلیغ کرتے ہیں، جب وہ کچھ آ جاتے ہیں پھر ان کو حکم کرتے ہیں کہ اب مصیبتیں اٹھانی پڑیں گی ہمیں، ابھی اللہ کی وحدانیت کے لیے جان کی بازی لگانی پڑے گی۔ ہر نبی نے ایسا کیا، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی ایسا فرمایا کہ مکہ شریف میں کفر نے، مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی، آپ کے صحابہ کرام کو تکلیفوں سے دوچار کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر مجبور ہو گئے، اعلان فرمایا، مدینہ کے لوگ آئے تھے، ان کے سامنے اعلان فرمایا کہ دیکھو مجھے مشرکین مکہ تبلیغ کرنے نہیں دے رہے ہیں، مجھے اذیت دیتے ہیں، میرے صحابہ کو اذیت دیتے ہیں، تو لہٰذا ہے کوئی دین کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے میری مدد کرنے والا؟ تو انصار نے کہا، وہ انصار کہلائے، ٹھیک ہے، مدینے سے آئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ واقعتاً اور حقیقتاً اللہ کے رسول ہے، ہم اہل علم ہیں، ہم نے تورات پڑھی ہے، انجیل پڑھی ہے، ہمیں پتہ چل گیا آپ اللہ کے واقعی رسول ہے، اس لیے ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، آپ ہمارے علاقے میں تشریف لائیں، مدینہ آئیے، ہم آپ کو آنکھوں پہ بٹھائیں گے، سر پہ بٹھائیں گے، آپ کی عزت کریں گے، آپ کا خیال رکھیں گے، اور آپ کے دین کو پھیلائیں گے، آپ کے دین کی اشاعت کریں گے، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ان مشرکوں کے ساتھ آپ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ پھر اللہ رب العالمین نے بھی حکم دے دیا ہجرت کرنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور جیسے ہی گئے تو جناب دین پھیلنے لگ گیا، اور یہاں تک کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی طرف سے نصرت آ گئی اور مدد آ گئی، وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ جناب جوک در جوک اسلام میں داخل ہوتے گئے اور اسلام پھیلتا گیا۔ تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ دیکھو میں تنہا ہوں، لوگوں کوئی ہے میرے ساتھ مدد کرنے والا؟ تو فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں سے اور بنی اسرائیلیوں سے کفر محسوس کیا، قال فرمایا من انصاری اللہ، من کون انصاری میری مدد کرے گا دین پھیلانے میں، اللہ اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر کون مدد کرے گا؟ قال الحواریون، تو حواریون نے کہا، حواریون جانصاروں کو کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے جانصار، عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی، انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، اے اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام ہم انصار اللہ ہیں، ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی اللہ کے دین کو پھیلانے والے ہیں، یعنی جو اللہ کے دین کو پھیلائے گا یوں سمجھا جائے گا یہ اللہ کا مددگار ہے۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، وشہد، میرے پیغمبر، ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، وشہد، آپ گواہ رہی ہے، بأننا مسلمون، کہ ہم مسلمان ہیں، ہم آپ کو تسلیم کرنے والے ہیں، آپ کی کتاب انجیل کو
تسلیم کرنے والے ہیں، اس کے مطابق اطاعت کرنے والے ہیں، فرمان برداری کرنے والے ہیں، تو وشہد آپ خود بھی گواہ رہیے بأننا مسلمون کہ ہم سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ ربنا اے ہمارے رب، یہ حواریوں نے کہا، پھر دعا کی، ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لا چکے ہیں، بما انزلت جو کچھ تو نے عیسیٰ علیہ السلام پہ اتارا ہے، واتبعنا الرسول اور رسول کی اطاعت کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کی ہے، فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ آپ لکھ دیجئے ہمیں، فیتو اکتب لکھ دیجئے نہ ہمیں ما ساتھ شاہدین گواہوں کے، قیامت کے دن ہمیں بھی گواہوں میں بنا دیجئے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں سے مراد فاکتبنا مع الشاہدین، ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تشریف لائیں، اس کی ہم گواہی دیتے ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے۔